پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک نیا پالیسی بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ کل رات آپ لوگوں نے دیکھا ہو کہ چیئرمین محسن نقوی نے اس کے ساتھ مائک ہیسن نے اور عاقب جاوید نے پریس کانفرنس کی ہے، جس میں ان لوگوں نے بتایا کہ ہم نے ایک نئی پالیسی بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو آج اس ویڈیو میں اس جو نئی پالیسی اس پر بھی بات کریں گے، اور اس سے 2 دن پہلے جو عاقب جاوید نے میڈیا سے بات کی تھی تو اس پر بھی بات کریں گے کہ اس سے کیا کیا سوالات ہوئے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے جب عاقب جاوید سے پریس کانفرنس میں 2 دن پہلے سوال ہوا کہ جس طرح کی پچز آپ لوگوں نے بنائی تھی پاکستان اور آسٹریلیا کے خلاف ODI سیریز کے لیے، تو اب جو کیمپ لگایا ہے ٹیسٹ کے لیے اور وائٹ بال کے لیے، تو اسی طرح کی پچز ہے یا آسٹریلین سوئل کے لیے یوز کیا ہے اس پچز میں، کیونکہ آنے والا ورلڈ کپ ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا جس طرح کی پچ پاکستان نے بنائی تھی تو وہ تو بالکل ورلڈ کپ کی تیاری کے لیے نہیں تھی۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ کیا اسی طرح پچ بنانے کا فیصلہ کیا یا ڈیفرنٹ پچ سے ورلڈ کپ کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے پچ بنائی ہے۔ تو عاقب جاوید نے ایک بہت انٹرسٹنگ جواب دیا۔ اس نے کہا کہ دیکھیں، اگر ہم ابھی سے ورلڈ کپ کے لیے تیاری شروع کر دیں گے تو ابھی تو ورلڈ کپ میں 1-1.5 سال ہے، اور ایسا نہ ہو کہ ہم اس پچز پہ میچ ہار کے نیچے رینکنگ میں نیچے چلے جائے، اور ویسٹ انڈیز یا سری لنکا کی طرح ہمیں بھی پھر ورلڈ کپ کی کوالیفائر میچز کھیلنا پڑے۔ تو اگر آپ کی اس طرح مائنڈ سیٹ ہے تو آپ کبھی بھی ورلڈ چیمپئن نہیں بن سکتے۔ آپ کا مائنڈ سیٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہاں ہم اس طرح کی پچ بنائیں گے، ہم جیتیں گے۔ ہم کیوں نہیں جیتیں گے؟ ہم اپنے گھر پر کھیل رہے ہیں۔ اگر اپنے گھر پر لاہور، کراچی اور پنڈی میں ہم نہیں جیتیں گے تو پھر ہم کہاں جیتیں گے؟ یہی تو ہمارا گراؤنڈ ہے، یہی تو ہمارا گھر ہے۔ اگر اپنے گھر پر ہم نہیں جیت سکتے تو پھر کب ہم جیتیں گے؟ تو یہ ایک ٹپیکل مائنڈ سیٹ تھا۔ عاقب جاوید کو چاہیے تھا کہ اس نے کہا ہوگا کہ ہاں ہم ورلڈ کپ کی تیاری کے لیے جو ہے جو کیمپ لگا ہے تو اس میں آسٹریلین سوئل کی پچ یوز کیا ہے، اور اسی طرح کی پچ بنائی ہے جس طرح کی پچز ہمیں ساؤتھ افریقہ میں ملیں گے۔ لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ اس کے بعد اس سے سوال ہوا کہ ہمارا مڈل آرڈر آپ لوگوں کو تو پتہ ہے کہ کس طرح ہماری جو ٹاپ آرڈر ہے اس میں 1-2 پلیئر آؤٹ ہو جاتے تو اس کے بعد مڈل آرڈر کچھ بھی نہیں کر پاتا۔ یہ ابھی سے نہیں، کئی سالوں سے پاکستان کی یہی مسئلہ آ رہا ہے، تو اس پہ کوئی کام ہو رہا ہے یا نہیں؟ اس سے پوچھا گیا کہ کامران غلام نے مڈل آرڈر میں بہت ہی اچھی پرفارمنس دیا تھا، اس نے ODI میں بھی 100 بنایا تھا اور ٹیسٹ میں بھی، تو کامران غلام کا کیا فیوچر ہے؟ تو عاقب جاوید نے کہا کہ دیکھیں جی، کامران غلام نے پرفارمنس تو کیا تھا، لیکن آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کون آپ کے ساتھ لانگ ٹرم میں اچھا چل سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کامران غلام اچھا فیلڈر نہیں ہے یا ان لوگوں کی بات نہیں مان رہا تھا جو عاقب جاوید کہہ رہا تھا، تو اس لیے اس کو ٹیم سے باہر کر دیا۔ اور آپ کو بتا دیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو نئی پالیسی بنائی ہے تو اس پالیسی میں اب ہر پلیئر کو، چاہے وہ T20 کھیل رہا ہو، چاہے ٹیسٹ ہو، چاہے ODI ہو، پہلے اس کو ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنا ضرور ہے۔ یہ تو صرف افواہ ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب ہم T20 ورلڈ کپ 2024 میں امریکہ میں کس طرح بری ورلڈ کپ کھیل کے آ گئے تو سب یہ باتیں کر رہے تھے کہ سرجری ہوگی، لیکن کچھ بھی نہیں۔ وہی سارے پلیئر، وہی جو 4-5 ورلڈ کپ کھیل چکے وہی کھیل رہے، کچھ سرجری نہیں ہوئی، نئی پلیئر کو بالکل موقع نہیں دیا جا رہا۔ تو اس نے جو پالیسی بنائی پاکستان کرکٹ بورڈ نے، اس کا جو ایک کیٹیگری ہے وہ صرف ٹیسٹ پلیئر کے لیے، اونلی ٹیسٹ پلیئر۔ جو پلیئر ٹیسٹ میچز کھیلے گا اس کو ایک کیٹیگری ملے گا، اور جو پلیئر ٹیسٹ میچ کھیلتا ہے تو اس کو پاکستان سے باہر لیگ کھیلنے کا اجازت بھی نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ میرے خیال میں ایک غلط ڈیسیژن ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو تو پتہ ہے کہ پاکستان میں اتنے ٹیسٹ میچز نہیں ہوتے، تو یہ لوگ پھر سارے سال
اپنے گھروں میں بیٹھے رہے ہوں گے، کیا کر رہے ہوں گے یہ لوگ. اس لیے پاکستان کو چاہیے یا تو اپنے ٹیسٹ میچز بڑھائے، ٹیسٹ میچز زیادہ کرے، یا ان لوگوں کو اجازت دے کہ یہ اگر پاکستان سے باہر کوئی لیگ ہو رہی تو اس میں اپنے لیے اپنے آپ کو حصہ بنائے اور وہ لیگ کھیلے. اور اگر ٹیسٹ پلیئر جو ہے اگر وہ پاکستان سے باہر جانا چاہتے تو وہ صرف کاؤنٹی کرکٹ کھیل سکتا ہے اور کوئی ٹیسٹ لیگ نہیں کھیل سکتا. اور اس میں جو اے بی کیٹیگری ہے وہ ٹیسٹ اور او ڈی آئی کے لیے ہے، اور جو بی سی ہے وہ او ڈی آئی اینڈ T20 کے لیے، اور جو ڈی ہے وہ ہے صرف T20 اور لیگ پلیئر جو ہوں گے وہ ڈی کیٹیگری کے ہوں گے. اس میں مائک حسن سے ایک سوال ہوا کہ کیا جو سینئر پلیئر ہے ان کو T20 سے او ڈی آئی سے ڈراپ کر دیا، صرف ٹیسٹ میچز کے لیے وہ منتخب کریں گے، صرف وہ ٹیسٹ میچز کے لیے. تو مائک حسن نے ایک جواب دیا کہ دیکھیں ہم اب سے ان پلیئر کو سلیکٹ کریں گے جو ٹیم کے لیے امپیکٹ ڈالے. ایسا نہ ہو کہ اپنے لیے کھیلے 40-50 یا 100 بھی بنائے لیکن وہ ٹیم کے کام نہ آئے، ٹیم میچ ہار جائے، وہ اپنے سیلفش اننگ کھیل کر سینچری کرے. تو ایسا پلیئر کو بالکل اجازت نہیں ہوگا، ایسا پلیئر کو بالکل ہم ٹیم میں نہیں رکھیں گے. ہم اس طرح پلیئرز کو ٹیم میں رکھیں گے 40-50-20 بنائے لیکن امپیکٹ رنز ہو، امپیکٹ پلیئر ہو تاکہ ٹیم کے رنز کام آئے. تو پی سی بی چیئرمین محسن نقوی نے بتایا کہ اب سے پلیئر کی سلیکشن جو ہے وہ کمپیوٹر کریں گے، مطلب کہ اب سے پلیئر کوئی سفارش کوئی کچھ بھی نہیں چلے گا. اگر کوئی پلیئر سلیکٹ ہوگا تو ان کی ڈومیسٹک میں جو رنز ہے جو وکٹ ہے وہ دیکھنے کے بعد پلیئر جو ہے پاکستانی ٹیم میں سلیکٹ ہوگا. اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ عارف روف نے صرف لاہور قلندر کی ٹرائل میں 150 کی بال کروا دی اور پاکستانی ٹیم میں وہ اب کھیل رہا ہے. تو اس طرح کچھ نہیں ہوگا. پہلے آپ کو جانا ہوگا ڈومیسٹک میں پرفارم کر کے وکٹ لینا ہوگا. اگر آپ بالر ہیں، اگر آپ بیٹسمین ہیں تو آپ کو رنز بنانے ہوگے، اس کے بعد آپ پاکستان کی ٹیم میں آ سکتے ہیں. اور سب سے زیادہ جو چیئرمین محسن نقوی نے بتایا کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ فٹنس پہ توجہ دی جائے گی. تو آپ لوگوں کو تو پتہ ہے کہ آج کل پاکستان کی ٹیم میں میرے خیال میں 2-3 پلیئر ہیں جو جس کی اچھی فٹنس ہے، اور تو آپ سب لوگوں کو پتہ ہوگا سب کی کس طرح کی فٹنس ہے. تو چیئرمین محسن نقوی نے بتایا کہ اس کے بعد جو بندہ ڈومیسٹک کرکٹ نہیں کھیلے گا تو اس کو پاکستان کرکٹ ٹیم میں کوئی جگہ نہیں ہوگی. تو یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کون لوگ ہیں جو ڈومیسٹک کرکٹ نہیں کھیلنا چاہتے. اگر پاکستان کی میچز نہ ہو تو وہ چاہے گھر پر بیٹھ جائے یا لیگز کھیلنے کے لیے باہر چلا جائے یا ٹور کرنے باہر چلا جائے، لیکن ڈومیسٹک کھیلنا ان کو ضروری نہیں لگتا. تو چیئرمین محسن نقوی نے بتایا کہ اب جو پلیئر ہے وہ ڈومیسٹک نہیں کھیلے گا تو پاکستانی کرکٹ ٹیم میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہوگی. تو میرے خیال میں یہ ایک اچھی ڈیسیژن بھی ہے اور اچھی بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو میں نے بتایا کہ ٹیسٹ پلیئر کے لیے جو نئی پالیسی اناؤنس کیا ہے کہ وہ صرف ٹیسٹ کرکٹ ہی کھیلیں گے اور کاؤنٹی کھیلیں گے. وہ اگر پاکستان سے باہر بھی کوئی لیگ ہو تو اس لیگ میں ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے کھیلنے کی. تو میرے خیال میں یہ ایک غلط فیصلہ ہے، کیونکہ سارے سال میں پاکستان کے 7-8 ٹیسٹ میچ ہوتے ہیں. آپ کو تو پتہ ہے پاکستان میں اس ٹیسٹ میچ کو اتنا توجہ نہیں دیا جائے. تو پاکستان کرکٹ ٹیم کو چاہیے اگر ایسی پابندی لگانی ہے کہ ٹیسٹ پلیئر پاکستان سے باہر T20 لیگ کے لیے نہیں جا سکتے، تو پھر پاکستان کو چاہیے کہ اپنے ٹیسٹ کرکٹ پر توجہ دے اور اس کو ٹیسٹ میچز جو ہے وہ بڑھائے، تاکہ سال میں 15, 16, 17, 18 اس طرح کے ٹیسٹ میچز ہو. تو پھر بات سمجھ آتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے یار، ٹیسٹ کرکٹ آپ کو مل رہی تو وہ کھیلو، باہر مت جاؤ. لیکن اگر آپ سارے سال میں 7-8 ٹیسٹ میچز کھیل رہے ہیں تو پھر میرے خیال میں یہ غلط بات ہے. تو پھر اس کو باہر
جانے کے لیے چانس دینا چاہیے، تاکہ وہ کم سے کم کرکٹ تو کھیلے نا۔ اس طرح تو نہ ہو کہ آپ سارے سال 8-7 میچ کھیلے اور پھر جو مہینے 8-7 مہینے وہ آپ اپنے گھر بیٹھے۔ تو یہ تھی ساری ڈیٹیلز جو کل رات پی سی بی چیئرمین محسن نے پریس کانفرنس کی ہے، تو میں نے کہا چلو آپ کے لیے ایک ویڈیو بنا دیتا ہوں۔ تو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرو، چینل کو سبسکرائب کریں۔